سامعین کرام، مشہور مزاح نگار ڈاکٹر محمد محسن کے مضامین کا صوتی ایڈیشن پیش خدمت ہے۔ سماعت فرمائیے۔ مضمون: ہم بھی کیا چیز ہیں۔ آواز: وجی احمد صدیقی۔ ہم بھی کیا چیز ہیں، نہ گل فام، نہ گل اندام، نہ گل ازار، نہ رشک چمن، نہ غنچہ دہن، نہ رنگی ادا، نہ شیریں سخن، نہ حسین، نہ ناز آفریں، لیکن شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ آپ سوچتے ہوں گے بڑی خوش فہمی ہے اپنے بارے میں، تو جناب، نہ خوش فہمی ہے نہ غلط فہمی، بلکہ یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم ایک مستند ڈاکٹر ہیں، ہزاروں ہمارے چاہنے والے ہیں، ہزاروں ہمارے معتقد ہیں۔ ہماری قدر و منزلت تو بس مریض ہی جانتے ہیں، آپ بندہ نواز کیا جانیں۔ خدا لگتی بات تو یہ ہے کہ لیلا کو مجنوں کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے اور ڈاکٹر کو مریض کی آنکھ سے۔ اگر کوئی ممتحن کی آنکھ سے دیکھنے بیٹھ جائے تو نہ جانے کتنے سینئر ڈاکٹروں کی سندیں مشکوک نظر آنے لگیں۔ ہم میں کیا خوبیاں ہیں، مریضوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کبھی سنیے گا تو سر دھنیے گا۔ مریض ہماری قابلیت تشخیص اور یادداشت کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ مریضوں کی زبانی جو کچھ ہمیں اپنے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس میں سے کچھ آپ کو بھی سناتے ہیں، شاید آپ بھی ہمارے معتقد ہو جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مریض ہماری قابلیت کے بڑے قائل ہیں۔ اکثر منہ پر ہی تعریف کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں آپ جیسا قابل آدمی نہیں دیکھا۔ اردو میں بھی ایم اے، انگریزی میں بھی ایم اے، اسلامی علوم میں بھی ایم اے، نہ صرف بلکہ ایل ایل بی بھی ہیں۔ اپنی تعریف سن کر ہم پھولے نہیں سماتے۔ سمجھ میں نہیں آتا انہیں کیسے بتائیں ہم نے یہ کیوں کر کیا، جب حق گوئی و بے باکی سے کام لے کر یہ بتاتے ہیں کہ اردو میں ایم اے اس لیے کیا کہ اردو نہ آتی تھی، انگریزی میں ایم اے اس لیے کیا کہ انگریزی نہ آتی تھی، مذہب سے لگاؤ نہ تھا اس لیے اسلامی علوم میں ایم اے کر ڈالا، قانون کی الف ب نہ آتی تھی اس لیے ایل ایل بی کر لیا۔ تو کسی کو یقین نہیں آتا ہماری باتوں پر، کثر نفسی سمجھتے ہیں یا مذاق۔ بعض زندہ دل یہ بھی پوچھ بیٹھتے ہیں، اچھا تو یہ بتائیے آپ نے ایم بی بی ایس کیوں کیا؟ اب بھلا یہ کیسے بتائیں کہ مجبوری تھی؟ داخلہ مل جائے تو 5 سال پورے کرنا ہی پڑتے ہیں۔ یقین جانیے جیسے ہی فائنل امتحان پاس کیا ہم نے عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی ایم بی بی ایس نہیں کریں گے، صرف خدمت خلق کریں گے۔ 25 سال ہو گئے، قسم لے لیں جو کبھی بھولے سے بھی کورس کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھی ہو۔ سب کچھ خواب سمجھ کر بھلا دیا ہے۔ ویسے بھی ہر لمحہ خدمت خلق کے لیے وقف ہے، پڑھنے لکھنے کی فرصت کہاں۔ ہماری تشخیص کے مریض بڑے گن گاتے ہیں، ایسے ایسے قصے مشہور ہیں کہ ہم خود حیران ہیں۔ ایک محترمہ اپنے بچے کو لے کر آئیں، آتے ہی کہنے لگیں پورے 1 سال بعد آئی ہوں، دراصل ہم یہاں سے دوسری جگہ شفٹ ہو گئے تھے۔ سچ پوچھیں تو آپ سے دور رہ کر ہم تو بالکل رل گئے۔ بچہ 1 سال سے بیمار ہے، کبھی کھانسی ہو جاتی ہے، کبھی بخار، کبھی قے شروع ہو جاتی ہے، کبھی دست، کبھی نزلہ ہو جاتا ہے، کبھی زکام، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ محلے کے ہر ڈاکٹر کو دکھایا، مرض کسی کے پلے نہ پڑا۔ بڑے بڑے اسپیشلسٹ کو دکھا لیا، مرض کو کوئی پکڑ ہی نہ سکا۔ 3 دن سے بخار تھا، آج خسرہ نکل آئی تو آپ یاد آئے۔ لوگ گرم گرم دوائیں دیتے رہے، خسرہ اندر دب گئی تھی، بچہ بیمار رہنے لگا تھا۔ ہم تو آپ کی تشخیص کے قائل ہو گئے۔ آپ کو شاید اب یاد نہ ہو، لیکن آپ نے تو 1 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس بچے کو خسرہ نکلنے کے امکانات ہیں۔ اتفاق سے انہی دنوں گھر بدلنا پڑ گیا، آپ کا علاج جاری نہ رکھ سکے۔ جاری رکھتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتے۔ اپنی تشخیص سے متعلق ان کی یہ حیرت انگیز باتیں سن کر ہم پھولے نہ سماتے تھے۔ جی چاہتا تھا کہ اپنی تعریف کرنے والے کا منہ چوم لیں، لیکن مجبور تھے، ایسا ممکن نہ تھا۔ ہمارے معاشرے میں اظہار تشکر کا یہ طریقہ نہ صرف معیوب سمجھا جاتا ہے بلکہ قابل تعزیر جرم بھی ہے۔ میرے اللہ، برائی سے بچانا مجھ کو۔ ایک دن ایک مریض آیا جو کمبل اوڑھے تھا، تھر تھر کانپ رہا تھا، بخار بھی اچھا خاصا تھا۔ اس دن اتفاقاً بھیڑ بھاڑ کچھ زیادہ ہی تھی۔
اس پر زیادہ توجہ نہ دے سکے۔ اپنے مخصوص انداز سے معائنہ کیا، ملیریا کی دوا لکھ دی اور ساتھ ہی ایک کثیر الاثرات اینٹی بائیوٹک باہر سے لکھ دی۔ دوسرے دن مریض کی خوشی قابل دید تھی، بخار اتر چکا تھا۔ مریض نے آتے ہی تعریف کے پل باندھ دیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشخیص کا جواب نہیں۔ میری ران میں ایک گلٹی تھی، اس میں شدید درد تھا۔ بخار میں مجھے کچھ ہوش نہ تھا، بتانا ہی بھول گیا، لیکن آپ نے پھر بھی میرا برس پکڑ لیا۔ اب اس میں نہ درد ہے نہ سوجن، بخار کا تو دور دور تک نام و نشان نہیں۔ ہم تو مان گئے آپ کو۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب شفا لکھی ہو تو مریض کو شفا ہو ہی جاتی ہے، چاہے نسخہ مرض سے متعلق ہو یا نہ ہو۔ بارہا ایسا بھی ہوا کہ ہم نے مریضوں کو غلطی سے صحیح دوا دے دی۔ سچ پوچھیے تو ہماری تشخیص بھی اشراقی ہوتی ہے، نسخے بھی اشراقی ہوتے ہیں۔ نسخہ تو ہمیں کبھی سوچنا ہی نہیں پڑتا، ادھر مریض نے حال سنایا، ادھر نسخہ ذہن میں آیا۔ غالب کے ذہن میں مضامین غیب سے آتے تھے، ہمارے ذہن میں نسخے غیب سے آتے ہیں۔ ہمارے نسخے اس لیے بھی کام کرتے ہیں کہ کثیر المقاصد ہوتے ہیں، اس انداز سے لکھے جاتے ہیں کہ ان میں ہر متوقع مرض کی دوا موجود ہوتی ہے۔ مرض کچھ بھی ہو، فائدہ ہو ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی دوا کام کر ہی جاتی ہے، اور یہی سب سے بڑی خوبی ہے ہمارے نسخوں کی۔ مریض ہماری یادداشت کی بھی اکثر تعریف کرتے ہیں۔ یادداشت سے متعلق جتنے بھی واقعات مریض سناتے ہیں، ہم حیران ہو کر خاموشی سے سنتے ہیں اور دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں۔ ہمارا حافظہ تو ویسے ہی کمزور ہے، بیشتر واقعات تو نقش و نگار طاق نسیاں ہو چکے، جو یاد ہیں سناتے ہیں۔ ایک صاحب 10-15 سال پہلے جوڑوں کی درد کی دوا لے گئے تھے۔ ہمیں نہ تو ان کا نام یاد تھا نہ دوا کا۔ آتے ہی کہنے لگے، 15 سال پہلے آپ سے جوڑوں کے درد کی ایک دوا لی تھی، ایسی جادو اثر تھی کہ بیان سے باہر ہے، وہی دوا دوبارہ دے دیں۔ ہم نے ایک نسخہ لکھا، ان کے حوالے کر دیا۔ کمپاؤنڈر سے دوا لی، دیکھ کر پھڑک اٹھے، دوبارہ ہمارے پاس چلے آئے۔ آتے ہی کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب آپ کی یادداشت واقعی حیرت انگیز ہے، بالکل وہی دوا لکھی ہے جو آج سے 15 سال پہلے لکھی تھی، اسی کی تو تلاش تھی مجھے۔ ہم بھلا ان سے یہ کیسے کہتے کہ جب سے کلینک کھولا ہے جوڑوں کے درد کے لیے یہی دوا استعمال کراتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم استقامت پسند ہیں، انقلاب پسند نہیں۔ ایک صاحب اپنی اور اپنی بیگم کی دوا لینے آئے۔ ان کی بیگم کا بچپن میں کبھی ہم سے علاج ہوا ہوگا، ہمیں یاد تو نہ تھا، نہ شکل یاد آ رہی تھی نہ نام۔ خیر، ہمیں نام سے کیا غرض، پہلے تو شوہر صاحب نے اپنی دوائی لی اور اپنا نام نواز بتایا۔ ہم نے ان کا نسخہ ان کے حوالے کر دیا۔ اپنے بعد اپنی بیگم کو دکھایا۔ ہم نے ان کا نسخہ لکھتے وقت اس پر ان کا نام مسز نواز لکھ دیا۔ نسخہ لیتے وقت فرمانے لگے، ڈاکٹر صاحب آپ نے بیگم کا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ ہم نے مسکرا کر کہا، پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، ہم تو نام پہلے ہی لکھ چکے تھے۔ انہوں نے نسخے کو دیکھنے کی زحمت ہی نہ کی، حیران ہو کر فرمانے لگے، ڈاکٹر صاحب آپ کی یادداشت قیامت کی ہے، یہ 20 سال پہلے اپنی والدہ کے ساتھ آتی تھیں آپ سے علاج کرانے، آپ کو آج بھی ان کا نام یاد ہے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ ان کی اس ذرہ نوازی پر ہم خود حیران تھے، کہتے تو کیا کہتے۔ ایک دن ایک صاحب اپنی بچی کو دکھانے آئے۔ بچی رو رہی تھی، نمبر شاید دور تھا، اسے بہلانے کے لیے زور زور سے کہہ رہے تھے، نہ سبینہ بیٹی نہ سبینہ بیٹی نہ۔ بچی کو چپ کرانے کے لیے انہوں نے یہ جملہ اتنی بار دہرایا کہ سن سن کر کوفت ہونے لگی۔ بغیر نمبر ہی اندر بلا لیا، جلدی جلدی دیکھ کر نسخہ ان کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب نام تو لکھ دیں۔ ہم نے مسکرا کر کہا، فکر نہ کریں، نام پہلے ہی لکھ چکے ہیں۔ بہت حیران ہوئے، کہنے لگے، میں تو پہلی بار آیا ہوں آپ کے پاس، آپ کو نام بھی نہیں بتایا، پھر بھی آپ نے بالکل صحیح نام لکھ دیا۔ تعجب ہے، شاید میری بیگم نے پہلے کبھی دکھایا ہو، آج معلوم ہوا
لوگ آپ کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں؟ ہماری تو آج تک سمجھ میں نہ آ سکا۔ ایک محترمہ کافی عرصے بعد دوا لینے آئیں، گلے میں اپنے نام کا لاکٹ پہن رکھا تھا۔ آتے ہی فرمانے لگیں، آپ کی بڑی پرانی مریضہ ہوں، آپ نے پہچانا؟ ہم نے انہیں بالکل نہ پہچانا تھا، لیکن لاکٹ سے ان کا نام معلوم ہو چکا تھا۔ ہم نے حافظے پر زور دینے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، آپ فرزانہ ہیں نا؟ ایک دم اچھل پڑیں، اپنے شوہر سے بڑے فخریہ انداز میں فرمانے لگیں، دیکھا ہمارے ڈاکٹر صاحب کا کمال، آج بھی ہمارا نام یاد ہے۔ ڈاکٹر صاحب پرانے مریضوں سے کبھی نام نہیں پوچھتے، ہر مریض کا نام ازبر ہے، اتنے ذہین نہ ہوتے تو آج یہاں نہ ہوتے۔ ہم نے دل میں کہا، شاید کہیں چھاوڑی لگا رہے ہوتے۔ ایک طرف تو مریضوں کے اعتقاد کا یہ عالم ہے کہ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، دوسری طرف یہ عالم ہے کہ بعض نالائق ہمارا امتحان لینے آ جاتے ہیں، شرم نہیں آتی اتنے سینئر ڈاکٹر کا امتحان لیتے۔ ایک صاحب نے پہلے تو اپنا حال بتایا، پھر ہماری اجازت کے بغیر قمیض اتار کر بیٹھ گئے۔ ہمیں غصہ تو بہت آیا، پھر بھی ہم نے ان کا خوب اچھی طرح معائنہ کیا۔ جب نسخہ لکھنے لگے تو وہ صاحب برا سا منہ بنا کر بولے، ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے تو سانس روک رکھی تھی۔ ہم نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے کہا، بہت اچھا کیا آپ نے، بہت سمجھدار معلوم ہوتے ہیں۔ ہم تو آپ کا دل دیکھ رہے تھے، ہم ہمیشہ پہلے مریض کا دل دیکھتے ہیں پھر نسخہ لکھتے ہیں۔ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، بڑا آیا تھا امتحان لینے والا۔ ایک صاحب ہمیں دکھانے آئے، اپنا حال بڑی تفصیل سے بتایا۔ ہم نے ان کا بلڈ پریشر دیکھا، نارمل تھا، سینہ بھی صاف تھا، حلق میں کوئی تکلیف نہ تھی، بخار بھی نہ تھا۔ اس دن ہماری قسمت شاید زوروں پر تھی۔ ہم نے نہ جانے کیوں انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا، ابھی تو آپ بظاہر ٹھیک ہیں، ایک دو دن اور دیکھیں، اگر کوئی بات محسوس کریں تو دوا لے لیں۔ ہماری یہ بات سن کر انہوں نے بے اختیار ہمارے ہاتھ چوم لیے، کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب میں بیمار نہیں ہوں، میں تو اپنی بیوی کو دکھانا چاہ رہا تھا، کسی تجربہ کار ڈاکٹر کی تلاش تھی جو کم از کم صحت مند اور بیمار میں تمیز کر سکے۔ ایک ہفتے سے پریشان ہوں، 15-20 ڈاکٹروں کو آزما چکا ہوں، کسی نے یہ بات نہیں کہی جو آپ نے کہی، کسی نے یہ نہ پہچانا کہ میں بالکل تندرست ہوں، دوا کی ضرورت نہیں۔ تقریباً 700-800 روپے خرچ کر چکا ہوں اب تک۔ جس کے پاس بھی گیا اس نے سب سے پہلے تو انجیکشن لگوایا، اس کے بعد ایک بوتل میں تھوڑی سی دوا اور ایک لفافے میں چند گولیاں تھما دیں۔ انجیکشن تو خیر اس لیے لگوا لیا کہ ڈاکٹر کو شبہ نہ ہو، دوا باہر نکل کر پھینک دی۔ اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ دراصل آپ ہی جیسے تجربہ کار ڈاکٹر کی تلاش تھی مجھے۔ انشاءاللہ کل لاؤں گا بیگم کو۔ ہمارا یہ حال کہ کاٹو تو لہو نہیں، خدا نے عزت رکھ لی تھی۔ اگر دوا دے دی ہوتی اور روایتی انداز سے انجیکشن لگوا دیا ہوتا تو نہ جانے کتنی گالیاں دیتا اپنے دل میں۔ ہمارا خیال ہے مریض ہمارے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟